اس کائنات میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بھلے ہی وہ جتنی بڑی سے بڑی قسمیں ہی کیوں نہ اٹھائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے مطالعہ کرتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 109 کا۔ مل کر پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، باللہ، اللہ کی، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، جہد کا معنی ہوتا ہے کوشش۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ایمانہم، اپنی قسم کی، انہوں نے پکی قسم کھائی۔ یعنی اس پوری آیت کا کہ انہوں نے پکی قسم کھائی۔ کس چیز پہ؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر ان کے پاس آئی، اگر ان کے پاس آیا دلیل، اگر ان کے پاس کوئی دلیل آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ انہوں نے پکی قسم کھائی کہ جب ان کے پاس کوئی روشن دلیل آئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، اور بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وما، اور کیا، یشعرکم، تمہیں شعور دے، اور کیا، تمہیں شعور دے، یا کیا تمہیں معلوم نہیں، انہا، کہ جب وہ، اذا جاءت، ان کے پاس آئی، کہ جب وہ آیت ان کے پاس آئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ابتدائی حصہ جو آیت کا ہے، اس ابتدائی حصے کے اندر ہمارے اس بات کا جواب ہے جو میں نے ابتداءً عرض کی ہے کہ کائنات کے اندر ایک فرد وہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی بات کہے، جتنی بڑی بات کہے، اور جتنی پختہ وعدے کے ساتھ، پکے وعدے کے ساتھ بات کرے، قسمیں اٹھائے، حلف اٹھائے، قرآن اٹھائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بندہ اپنی اٹھائی ہوئی قسموں کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اور اس بات سے وہ مکر جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ اور وہ کون ہے جو اپنی قسموں سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے؟ وہ بندہ ہے مشرک۔ کون ہے؟ مشرک، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جس کا ایمان نہ اللہ پہ ہے، نہ رسول پہ ہے، نہ کتاب پہ، کسی چیز کو وہ تسلیم نہیں کرتا، کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بھلے ہی وہ جتنی قسمیں اٹھا لے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس کے اندر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب مشرک
سفر میں ہوتے ہیں، سمندری سفر میں، اور جب ان کی کشتی ہچکولے کھانا شروع کرتی ہے، لہروں کے گرداب میں جب وہ پھنستی ہے، اور جب ان کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ اب وہ مر گئے، اب انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی انہیں بچنے کی امید نظر نہیں آتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، اے اللہ آج اس مصیبت سے، اس آفت سے اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، تو اللہ ہمیں بچا لے، ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، ہم یہاں سے جا کے ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، تیرے رسول کے پاس حاضر ہوں گے۔ یہ سب جب وہ کہتے ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں اس موت کے شکنجے سے آزاد کر دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اور وہ صحیح سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جب اپنی منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو وہ پھر جھوٹ بولتے ہیں، مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو ہمارے خداؤں نے بچایا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں بچایا، ہمارے خداؤں نے بچایا ہے۔ تو فرمایا ایسا خبیث، ایسا بدباطن قسم پکی اٹھانے کے بعد بھی اپنی قسم سے مکر جاتا ہے، بھلے ہی کروڑ دلیلیں اس کے پاس ہوں، جتنی بھی نشانیاں اس کے سامنے آ جائیں۔ اس کا شان نزول امام محمد بن جریر طبری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے، انہوں نے مل کے پلان کیا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے حضرت عیسیٰ آئے معجزے لے کے آئے، حضرت موسیٰ آئے معجزات لے کر آئے اور انہوں نے نشانیاں دکھائیں، آپ بھی ہمیں اس طرح کے معجزے دکھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں وہ اللہ کے پاس ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں سب کی سب نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ پہاڑ سونے کا بن کر آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، یہاں آسمان سے ہماری آنکھوں کے سامنے سیڑھی اترے اور آپ جو ہے نا اس پہ اوپر چڑھ جائیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتہ آئے، ہم اسے دیکھ لیں۔ اس طرح کی انہوں نے بےہودہ سی باتیں کی۔ اللہ نے فرمایا اس پر کہ نشانیاں آ بھی جائیں، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی، انما الآیات عند اللہ، اللہ کے پاس نشانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر دلائل، ہر دلیل کا جواب ہے، ہر ان کے سوال کا جواب ہے۔ معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے ہی اپنے پیغمبروں کو ہیں، اور دیے ہی اس لیے ہیں تاکہ پیغمبر کی جو وہ آ کے یہاں پہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، اس دعویٰ نبوت کی جو دلیل ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے لیکن ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بد باطن کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اتنی نشانیاں آ بھی جائیں، جو یہ کہہ بھی رہے ہیں، فرشتہ آ جائے، سیڑھی اتر آئے اور پہاڑ سونے کے بن کر چلنا شروع ہو جائیں، پھر بھی لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس حد تک بندے کو نہیں جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب حقیقت کا انکشاف ہو جائے، جب بات واضح ہو جائے، جب حق کھل کے سامنے آ جائے، اگر بندہ بھولا ہوا تھا، اس سے انحراف کرتا تھا، تو کوشش کرے اپنی غلطی پہ فوراً پلٹ آئے اور سمجھ لے کہ جب حق واضح ہو گیا ہے اب مجھے جھوٹ پہ رہنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس عشرہ محرم میں یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے، حق پہ ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، باطل اور جھوٹے اور فراڈی بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اللہ سنت امام حسین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔